الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ صدق اللہ مولانا۔ سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائی ہے۔ پھر وہ یعنی حضرت مریم اپنے بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، نہ تمہاری ماں ہی کوئی غلط کار عورت تھی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیا بات کریں جو ماں کی گود میں گہوارے میں پڑا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں اس دنیا کو چھوڑوں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بارے میں یہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ چھٹا سال ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں چھٹے سال میں، اور ایک عظیم واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا کہ رومیوں کو شکست ہوئی ہے۔ ان قریب وہ لوگ 10 سال سے کم عرصے میں دوبارہ پھر اپنے ہرانے والوں کو ہرا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے دوچار کرے گا، اور ٹھیک اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی کامیابی بخشے گا۔ مکہ میں ظلم و ستم اپنے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ اب اپنے ماتحتین جو رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، یا پھر کام کاج کرنے والے غلام اور کنیز ہیں، ان پر بڑی شدت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی خاتون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیملی کے ساتھ بٹھا کر یا تنہا بٹھا کر کچھ خطبے نہیں دیے، بات نہیں سمجھائے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے چند باتیں سن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی دیکھتی رہی ہوں گی۔ انہیں کی بات کا یقین تھا کہ یہ چہرے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف اشارہ ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، بس بات دل میں اتر گئی۔ اب یہ جن کے کفالت میں تھے شاید وہ گزر گئے دنیا سے، اب یہ آگے تحت ابو جہل کے عمر بن ہشام، اب وہ دل کھول کر اپنا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت کو، خاتون کو کھڑی دوپہر کے وقت لوہے کی ٹوپی پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ اب جو لوگ گلف میں رہتے ہیں، جس موسم سے اب گزر رہے ہیں، یہ پیک آور ہوتا ہے یہاں کا۔ اب اس میں لوہے کی ٹوپی پہن کر کڑی دھوپ میں کھڑے رہنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اثر ہو سکتا ہے اس آدمی پر، آپ اندازہ لگائیں۔ وہ بھی ایک بوڑھی خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسبروا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف صحابہ کرام پر مختلف قسم کے ظلم آزمائے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے تفریح کا سامان۔ حضرت بلال کو ان کی مالکہ چند نوجوان کے سپرد کرتی ہے، وہ رسیوں میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹتے لے جاتے ہیں،
پھر بھی دل اگر بس نہیں ہوا تو سینے پر ایک بھاری وزن پتھر رکھ دیتے. اور حضرت بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو مزید چڑھانے کے لیے احد 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 دہراتے رہتے, اور یہ لفظ ان کے دلوں پر تیر کی طرح لگتا ہے. ایک بار پوچھا گیا حضرت بلال سے, یہ ایک ہی لفظ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بت پرستوں کے دل پر جب ایک خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر بڑی چوٹ لگتی ہے, اور میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار کا کام کرتے تھے, تلواریں بناتے, ڈھالے بناتے, تیر بناتے. ان کی جو مالکہ تھی, ایک بار تو اس نے اتنا غصے کا مظاہرہ کیا کہ چند نوجوانوں کو حکم دیا, پہلے تو آگ سلگاؤ سڑک پر, راستے میں انگارے بچھا دو, اور چند نوجوان پکڑ کر پیٹ کے بل حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان انگاروں پہ لٹا دیا. ہٹے کھٹے نوجوانوں نے لٹا دیا, آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا, پوری کھال جل گئی. کھال کے نیچے جو چربی ہوتی ہے اس نے ان انگاروں کو بجھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت خباب بن ارت بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ خباب آپ پر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی, اپنا جھبا اٹھایا, پیٹ بتا دی, سفید ہو چکی تھی, کھال جل چکی تھی. اب ان واقعات کی بنیاد پر جو ظلم و ستم بڑھ رہا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ دے گی, حبشہ چلی جائے گی. حبشہ میں چونکہ ایک عیسائی بادشاہ اور رعایا وہاں پر رہتے بستے ہیں, ان کا اپنا عقیدہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے. وہاں جانے والے ایک نئے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے جا رہے ہیں. تب دونوں کے بعد دونوں بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں, اور دونوں کی تعلیمات کا فرق کیا ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو. ان کے خطبوں میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں کہ وہ آسمانی باپ, جو بھی زبان رہی ہوگی اس زمانے کی, سیرامک لینگویج کہتے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چونکہ بار بار اللہ کو باپ کہتے ہیں تو یہ ان کے بیٹے ہیں. چونکہ آپ نے کچھ معجزے بتائے, کوڑی کو ہاتھ لگایا تندرست ہو گیا, پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگایا بینائی آ گئی, دیکھنے لگی, مردے کو ٹھوکر ماری زندہ ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا. اب ایک عقیدہ گڑھ لیا. انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو انسان کی شکل میں بھیجا, اور پھر واپس پھانسی چڑھوا لیا, تاکہ انسانوں کے جو گناہ وہ کرتے رہیں گے اس کا ازالہ ہو جائے. کیسے ازالہ ہو؟ گناہ میں کروں, سزا خدا کا بیٹا بھگتے. ذرا کامن سینس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. آج کی دنیا میں جتنے انسان ہیں, ہم لوگ, ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو کیا ہم چاہتے ہیں یہ سزا ہمارے زمانے میں نہ دنیا میں ہم کو ملے, نہ آخرت میں ملے, بلکہ یہ سزا جو ہمارے غلطیاں ہوئی ہیں ہماری اولاد کو ملے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا؟ یہ کوئی نہیں چاہ سکتا. جب انسان مخلوق نہیں چاہے گا تو خالق, اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو قربانی دیتا. بلکہ انسانوں کو ویسے ہی معاف کرنے کے لیے پرابلم کیا تھا اسے؟ وہ رب کائنات ہے, ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. لہٰذا عقائد کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احتیاطاً سورہ مریم نازل فرمایا, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہجرت حبشہ ثانی کے لیے ایک توشہ تھا, عقائد کا توشہ تھا, کہ صحابہ جب جائیں وہاں پر تو باقاعدگی کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے جائیں, چاہے وہ پناہ دینے والے کا عقیدہ کچھ بھی ہو, اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کا اظہار کریں. آئیے دیکھیں سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا, ان کے والدین کا حال یہ ہے کہ بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں, شادی ہو کے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں. ازواجی تعلقات ہیں, میاں بیوی کے ہیں, اور وقت کے پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد سے اللہ نے. اور حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم ہیں, جوان ہو گئی, بچپن سے شریعت ان کی سرپرستی میں دیا گیا, جوان ہوئی. اور سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے آئندہ, کلما دخل علیہا محراب, جب کبھی حضرت زکریا اس محراب میں, اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں حضرت مریم بیٹھی عبادت کرتی ہیں, وجد عندہا رزقا, قسم قسم کے پھل پھلاری وہاں موجود ہیں بے موسم کے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں, بھئی کون ہے جو آ کے یہ دے جاتا ہے؟
یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے تحاشا رزق سے نوازتا۔ ایک لڑکی کی عبادت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بے چین ہو گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ اس کا یہاں پھر دوبارہ ذکر کرا، کہا یا انصار ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ربی قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں، امیدیں، آرزویں، تمنائیں دیکھیں۔ پروردگار آہستہ آہستہ پکارے، چپ کے میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، بڑھاپے کا حال یہ ہے، اور سر کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر میں نامراد نہیں رہا۔ عمر کا وہ حصہ ہے کہ تو کبھی بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور مجھے اپنے پیچھے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اپنے بھائی بندوں کا، اپنے قوم کا خیال ہے، اور گھر کا معاملہ ہے کہ شادیوں کے 40-50 سال ہو گئے، کانت میں امراتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، لہذا میرے رب مجھ پر رحم، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر، اور وہ بھی کیسا ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل، وجعلوا ربی رضیہ، ان کی، اور تو ایسے بیٹا دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا اصل کیا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے، قبولیت کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو نبی ہیں، مانگ رہے ہیں، یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا، مانگ رہے ہیں، اللہ نے انتہائی ضعیفی میں اولاد دی۔ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور دینا ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں نواز دیتا ہے، ورنہ دعاؤں کی مختلف شکلیں۔ فوری جواب آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نہ صرف آپ کو اولاد دے رہے ہیں بلکہ اس کا نام بھی سجیسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا۔ مانگنے کو تو دعا مانگ لی، نبی نے دعا مانگی، لیکن جیسی جواب آیا حیران رہ گئے، پروردگار مجھے اولاد ہوگی کیسے ہوگی، بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں، وقد بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی آخری حدوں میں پہنچا ہوں۔ قال کذالک، ہوگا جب اللہ چاہتا ہے، آپ کو بھی تو پیدا کیا نا، آپ کا وجود دنیا میں نہیں تھا ماں باپ کے ملنے سے پہلے، عدم سے وجود بخشا ہے تو آپ کو بھی ہوگا۔ پروردگار کوئی نشانی دے، 3 دنوں تک آپ شاید کسی سے بات نہیں کر سکتے، بہرحال کچھ معاملہ ہوا۔ فخرج علی قومہ، اور یہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، من المحراب، فاوحی، اپنے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ سب مل کے اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے رہو۔ 3 دن تک بات نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے، نوازنے پر، تو بوڑھے ضعیف ماں باپ کے گھر بھی اولاد ہو سکتی ہے، جن کو میڈیکل سائنس جن کے بارے میں کہہ دیتی ہے یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی میڈیکل سائنس ہی نہیں تھی۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضعیف ماں باپ کو اولاد سے نوازا، عورت اور مرد دونوں کو درست کر دیا، اولاد ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت مریم حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، جبرائیل ایک انسان کی شکل میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پر تو کسی کی آمد و رفت ہی منع ہے۔ حضرت مریم ایک دم چوکنا ہو گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم خدا سے ڈرنے والے ہو تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اور جبرائیل کو کہنا پڑا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے کیسا بیٹا ہوگا بھائی؟ باوجود یہ کہ نبیوں کے خاندان کی ہے، حضرت مریم کی معلومات بھی اتنی ہے جو ایک عام انسان کی ہو سکتی ہے۔ اولاد اس وقت ہوتی ہے جب باقاعدہ نکاح ہو یا پھر کوئی غلطی ہو جائے، اور حضرت مریم صاف فرما رہی ہے، اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ قال كذلك، وہی جواب جو زکریا علیہ السلام کو دیا۔ بہرحال حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اب 2-3 مہینے تو وہاں پر گزار دیے ہوں گے،
جیسے کہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد میں تھوڑا جسم میں عورت کے تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. ایسے موقع پر حضرت مریم نے نہ صرف وہ خانقاہ و عبادت گاہ چھوڑ دی، بستی چھوڑ دی، بڑے دور کے علاقے میں نکل گئی. فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، دور کے علاقے میں چلی گئی. اب ذرا سوچ کے دیکھیے، کسی اعلیٰ دینی گھرانے کی پیغمبری خاندان کی لڑکی عبادت کے لیے بچپن سے مختص کر دی گئی ہے، اور وہ عبادت گاہ میں بیٹھی ہوئی اچانک لاپتہ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وقت کے نبی ہیں زکریہ علیہ السلام، انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے انہیں پتہ نہیں، اب بستی میں کیا ہنگامہ ہوا ہوگا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں، انہوں نے کیا ہنگامہ مچایا ہوا کہ بڑے دیندار بنتے تھے، کیا ہوا، بھاگ گئی. اسی لیے ہم پہلے سے سمجھا رہے تھے، بھائی بچیاں ہیں شادیاں کر دو. نہیں، بڑا شوق عبادت گزاری کے لیے رکھنے کا، دیکھو آخر چلی گئی. یہ تو، اور خاص طور پہ لوگوں کو موقع ملتا ہے، دیندار لوگوں گھرانوں میں چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو اس کو بڑا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. ویسے عام دن معاملہ لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، آپ کے محلے میں رکشہ والے، تانگے والے، بنڈی والوں کے پاس کوئی جوان لڑکی بھاگ جائے تو دیکھیے کھلبلی مچی ہوئی رہتی بستی کے اندر. باہر اب کئی مہینے باہر رہی ہوں گی. آخرکار وقت آیا کہ ولادت کا وقت قریب ہے، تکلیف ہے، ایک عورت کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. حالانکہ پہلی ولادت کے وقت لڑکی خوش ہوتی ہے کہ اب وارث کو جنم دینے جا رہی ہے، لیکن یہاں تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی ہے. اور حضرت مریم پریشان ہے کہ کاش میں مر جاتی، میرا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. بڑی دور سے، چونکہ ولادت کا وقت قریب ہے، فرشتے بھی سامنے نہیں آتے. وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، بڑی دور سے فرشتے نے آواز لگائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بازو سے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. ولادت کے بعد چشمے کا پانی پیجیے، اور یہ کھجور کے تنے کے نیچے جہاں آپ لیٹی ہیں ولادت سے فارغ ہو رہے، تنے کو ہلائیے، اوپر سے پکی پکی کھجوریں گرے گی. میں لوگوں سے عموماً کہتا ہوں کہ ایک آدھ بار آپ تجربہ کیجئے، مرد حضرات ہیں اور خاص طور پہ گلف رہنے والے، ورنہ ہمارے ملکوں میں بھی کھجور کے درخت جا بجا لگائے جاتے، کھڑے رہ کر ذرا جب کھجور پک جائے تو ذرا زور سے پہلوان حضرات تھوڑا طاقت لگائیں اور دیکھیں گے کہ کھجور کا درخت ہلانے پر کھجوریں گرتی ہے نہیں گرتی. اللہ یہاں کیوں فرما رہا ہے، فرشتہ کیوں کہہ رہا ہے حضرت مریم سے، درخت کے تنے کو ہلاؤ کھجوریں گریں گی. حرکت کرو گے تو رزق ملے گا، جب بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے طے کر لیا کہ میں اب جنگل میں چلا جاؤں گا، صرف اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کچھ نہیں کروں. بس ایک خیال آیا ایسا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو خیال آتے ہیں. اچانک آپ دیکھیں گے زندگی میں انقلاب ہو. کل تک صفا چٹ تھے، اب ایک دم بڑی لمبی چوڑی داڑھی، جبہ خبہ، ہاتھ میں تسبیحاں، انگوٹھیاں وغیرہ وغیرہ، اب ایک حلیہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے اللہ اللہ کر. اللہ نے وقت کے نبی کو حکم دیا، جا کر میرے اس بندے سے کہو کہ خدا کی قسم، مجھے میرے عظمت و جلال کی قسم ہے، کھانے کا دانہ پانی کا قطرہ نہیں دوں گا. میں انسانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ کونوں میں کچروں میں جا کر خانقاہوں میں آباد ہو کر میری حمد و ثنا کرتے رہیں. بھری دنیا میں رہ کر میرے دین پر عمل کر کے نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آخرت میں انعام جنت ملے. کونے کچروں میں دنیا بسر کرنے سے کچھ نہیں ملے. بہرحال اولاد ہو گئی. اب ایک دو تین دن میں عورت ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، چلیے بستی کی طرف جائیے. راستے میں اگر کوئی پوچھے یہ بچہ کہاں سے، تفصیلات پوچھیں گے لوگ روک کر، تو کہ فقول انی نذرت للرحمن صوما. اس زمانے میں ایک روزہ ہوتا تھا چپشا، ہمارے زمانے میں اسے چپشا کا روزہ کہتے، اس زمانے میں رحمان کے نام کا روزہ ہوتا تھا. جو لوگ ویسا روزہ رکھتے دن بھر کسی سے بات نہیں کرتے. فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں، اشارے سے کہہ دینا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے. اب بستی میں داخل ہو گئے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی بستی میں. سارے بستی والے دو قطاروں کے اندر بستی کے کونے سے بستی کے داخل تک
لائن بنا کے کھڑے ہیں اور مختلف فقرے کسے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی دیندار گھرانے کی، پیغمبری گھرانے کی، اچانک غائب ہو گئی اور واپس آئی تو بچہ گود میں ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ کامن سے ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں، صرف اشارتاً بات ہوگی، لیکن جو تیر ان اشاروں میں چلتے ہیں تو لوگوں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا. اب دیکھیے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا. اے مریم تم نے کیا حرکت کی؟ کوئی ایسا کرتا ہے دیندار گھرانے کا؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ ماں کوئی بری عورت ہے، پھر تم نے یہ حرکت کیسے کی؟ تم نے حضرت مریم کو اللہ کا حکم تھا بات نہیں کرنا، انہوں نے انگلی سے اشارہ تلی، بچے سے بات کرو. ارے بچہ چند دنوں کا ہے، کیسے بات کریں گے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب جب انگریزی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مسلمان دینداروں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں صاحب بچہ بات نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ بچہ خود سے بات نہیں کر سکتا، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے. اللہ کا حکم ہو تو بھی بچہ بات نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کا حکم کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جب اس کا حکم ہی اہمیت نہیں رکھا تو پھر اللہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں مانتے ہو اس کو خدا؟ نہیں، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جس کے اشارے پر کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے. وہ سیکنڈ میں کائنات بنا سکتا ہے، سیکنڈ میں کائنات فنا کر سکتا ہے. خدا تو اس کو کہتے ہیں علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. وہ ہر مخلوق سے سوال کر سکتا ہے، کوئی اس سے پلٹا کے نہیں پوچھ سکتا آپ نے یہ کام کیوں کیا. جب لوگوں نے حیرت و استعجاب کا مظاہرہ کیا تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، مبارک بنا کر بھیجا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں. مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، سختی اور شقی نہیں بنایا گیا. جس دن میں پیدا ہوا سلامتی ہو اس دن مجھ پر، اور جب میں مروں اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں. اب اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ذالک عیسی ابن مریم. ایک بار ایک مہاں پہ درس دے رہے تھے تو عرض کیا کہ بھئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں گہوارے میں سے کسی نے پالنے میں سے بات نہیں کی، ماں کے گود میں سے. اس مسجد کے پیش امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، بیچ درس کے اندر رو کر انہوں نے کہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے ایک بچہ پالنے میں پڑا ہوا تھا. بولا حضرت یوسف مصر میں تھے اور مصر میں شرک کا دورہ تھا. ابھی حضرت یوسف جوانی میں ہیں، نبوت پر فائز نہیں ہوئے، تبلیغ شروع نہیں کی، تو ایک مشرک بچے نے بات کی. آپ اس کی مثال دے رہے ہیں میرے سامنے کہ ایک پیغمبر کی مثال اور اس کی مثال یکساں ہے. حضرت مریم کو فرشتوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اور اللہ اسے اپنا نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے گا. انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ایک تقریر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، توجہ سے سنا جائے، اختتام پر سوال جواب ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے. اپنی معلومات کا اظہار کر دیا. حالانکہ اگر انہوں نے توجہ سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں صاف لکھا ہے شہد شاہد من اہلہا. اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شاہد نے گواہی دی. شاہد کون ہوتا ہے؟ بالغ یا نابالغ بچہ؟ نابالغوں کی گواہی قابل قبول ہے؟ چلیے باہر. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے یہ بچہ کیسا ہوا، پھر اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد. اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، پاک ہے وہ. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ تو جو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی، قرآن اب اسے دوہرا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی بندگی کرو. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے خاندان میں لوگ جب گمراہ ہو جائیں، بدعتوں میں مبتلا ہوں
تو جو شعور آنے والے نوجوان ہیں، بیٹے، بھائی، عزیز اقارب، وہ اپنے بزرگوں کو کیسے سمجھا سکتے؟ والد ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو تراشتا ہے، بیچتا ہے، خدا کو بیچتا ہے، لیکن انہی پتھروں کو خدا سمجھ کے پوچھتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آپ ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو سن سکتے ہیں، نہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں؟ ابا جان میرے پاس انی قد جاءنی من العلم ہے، میرے پاس ایک علم آیا ہے۔ بے شک آپ نے پیدا کیا، پالا پوسا، الحمدللہ، کھلایا پلایا، پرورش کی، لیکن جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ میری پیروی کیجئے، میں سیدھا راستہ بتاؤں۔ ابا جان شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ اسے بھٹکا کرے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونکے گا۔ باپ کو آ گیا چل، باپ تو باپ، یہ روب داب عقل استعمال کرنا نہیں، بس اپنے عمر کا زام، اپنے تجربے کا، پالنے کا، یہ تمام چیزیں راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور عقیدے کے معاملے میں تو کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، بیوی نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مانا۔ تم میرے خداؤں سے منہ پھیر رہے ہو، ان کو خدا نہیں مانتے؟ اگر تم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، رجم کر دوں گا تم کو، فاہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ کی جائیداد جوئے میں اڑا دی، شراب میں اڑا دی، کسی چیز میں، کاروبار میں یہ کر دی، اس کے ماں باپ برداشت کر لیں۔ عقیدے کے معاملے میں کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، نہ بیٹا باپ کی، نہ باپ بیٹے۔ باپ یہاں دھمکی دے رہا ہے جوان بیٹے کو جو پاکیزہ سیرت کا ہے، وہ برے معاشرے کے اندر، لیکن باپ دھمکی دے رہا ہے پتھر مار کے، عقیدے میں تم میرے عقیدے کو نہیں مانو گے تو رجم کر دوں گا تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکلنا، سلام علیہ، میں تم آپ کے لیے استغفار کروں گا، اس لیے کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے تو وہ فرمایا گیا کہ وہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، اور کہ ان کی دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز یہاں پر واضح فرما رہا ہے، نبی جب آتے ہیں تو کچھ عرصے تک لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، لیکن پھر ان مسلمانوں میں سے جو نئی نسلیں آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بھٹکنا شروع ہوتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اور پہلی چیز جو ضائع کرتے ہیں وہ نماز ہوتی ہے۔ دیکھیے نمازی بننے میں مہینوں سالوں لگ جائیں گے، چھوڑنے میں دن نہیں لگتا۔ میں مثال عموماً گلف میں ہیں ہم، میں مثال دیتا ہوں کہ آ گئے، موقع ملا عربوں کے ساتھ رہنے کا، گلف میں رہنے کا، ہر جگہ ایون شاپنگ مالز میں بھی نماز کے لیے اذان کا اہتمام ہوتا ہے، پریئر ہال ہوتا ہے، وہاں پر نماز کا کمرہ رہتا ہے، وضو کا اہتمام ہوتا ہے، دفتروں کے اندر یہ تمام چیزیں سہولتیں، نہ پڑھنے والا بھی آہستہ آہستہ عادی بن جاتا ہے۔ اب سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد میں چھٹی جانے کا موقع ملا تو یقین مانیے 2 سال میں جو نماز با جماعت کی عادت پڑی تھی، ایک دن میں چیک ملا سیلری کا، لیو سیلری کا، سیدھا لے کر کیش کرانے بینک چلے گئے، بینک چلیے بازار چلے گئے، خرید و فروخت، ہاتھ میں تھیلیاں آئیں۔ اب مسجد جاتے ہوئے ڈر ہو رہا، مسجد میں لے جا کے رکھوں گا چوری ہو جائے گی۔ اب سیدھا لے کر گھر پہنچ گیا، اب دوپہر کی زور کی نماز سے چلی گئی، تھک گئے، گھوم پھر کے سامان اٹھا کے تھک گئے، کھائے، پڑھ کے سو گئے۔ عصر کے وقت آنکھ کھلی، فوری دوست صاحب آ گئے، بھائی پیکنگ کرنی ہے، عصر یوں نکل گئی۔ مغرب کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میں ایئرپورٹ پہ کون سی نماز ہوگی؟ چلیے فلائٹ میں داخل ہو گئے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازو سے جو کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، نظریں ادھر جا رہی ہے، وضو تو ویسے ہی چلا گیا۔ 2 سال میں جو نماز کی تربیت کی تھی اور پابندی حاصل کی تھی، ایک دن میں نکل گئی، جبکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی ہے کہ مجھے سال بھر کے بعد میں اپنا اللہ گھر والوں سے ملا ہے، 2 سال کے بعد میں ملا رہا ہے، صحیح سلامتی کے ساتھ، پورے مال و متاع کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن نماز لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں لوگ
چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جہنم کی ہمیشہ کی سزا ملنی ہے، مشرکوں کو سزا ملنی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو دنیا سے میں کچھ نہ کچھ نوازا ہے تو وہ بار بار یہ کریں گے دیکھو بھائی اللہ ہم سے خوش ہے، ہمارے پاس یہ ساز و سامان ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں، نیکوکاروں کو اس دنیا میں کم ہی ملے گا الا ماشاء اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے حصے سے پیدا، باپ کیا ہے؟ شاہی پنڈت۔ اب جو پاور جو دولت باپ کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون محل میں پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، جائیداد کچھ نہیں ہے۔ آپ کا ہم عمر ابو جہل عمر بن ہشام باپ کے بعد میں گدی پر بیٹھا سردار بن گیا، جائے ہے، جائیداد ہے، مال ہے، متاع ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ ایمان والوں کو نہیں دیتا۔ آخری آیتیں بڑی سخت ہیں، خاص طور پہ اللہ فرما رہا ہے کوئی تمہاری قیامت میں شفاعت نہیں کرے گا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جب تک کہ اللہ کسی کو اجازت نہ دے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ رحمان ولدا، رحمان نے بیٹا بنایا۔ بڑی سخت بات، بےہودہ بات تم نے گھڑی ہے۔ تمہاری بات سن کر تکاد السماوات یتفطرن من منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو کیا ضرورت پڑی ہے بیٹے بنانے کی؟ جان لو جو کوئی بھی مخلوق ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں۔ اور یاد صرف بندے ہی نہیں ہیں، کل قیامت میں مرنے کے بعد وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ جب تک اپنے حساب کتاب کا پورا تجزیہ نہیں کر لیں گے، اللہ کے دربار میں سے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنا پھیلایا، سوالات ایک ایک چیز۔ ابا میری طرف سے جواب نہیں دیں گے، میں ابا کی طرف سے جواب نہیں دوں گا، کوئی کتنا ہی چاہیتا کیوں نہ ہو، بلکہ اس دن تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھاگتے پھرے گا۔ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہا ہے، اپنی رحمت کی یعنی متوجہ بھی کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے۔ رحمت ان کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، رحمان ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ آج امت مسلمہ میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی کمی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے کو تو ہم ایماندار ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، ایمانیات پکے نہیں، توحید پر ایمان کچا، آخرت پر ایمان ناپختہ، بس ذرا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت پر ایمان بہت ہے، بہت چاہتے ہیں نبی کو، مجھے آپ کی محبت میں شک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، زبانی لفاظی کرتے ہیں، عملی ہوتے تو پھر نمازوں کو شعور سے پڑھتے، راتوں کو اٹھ کے کھڑے رہتے، اپنے اس امت کی اصلاح کی دعا کرتے، غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچاتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان دلوں میں محبت ڈالے گا، نہ صرف محبت ڈالے گا بلکہ صاف صاف اللہ فرما رہا ہے اے نبی صاحب فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کلام کے ذریعے آپ خوشخبری دیے، وہ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہر دھرم لوگوں کو ڈرائیے، ورنہ بتا دیجیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ، پوری تاریخ انسانی میں کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، اور کھنڈر پڑے ہیں، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں نشان پاتے ہو، کہیں کوئی بھنک آواز آتی ہے وہاں سے؟ کچھ نہیں آتا۔ اب یہ احتیاطاً سورہ نازل ہو گیا، ایک دو تین مہینے میں صحابہ اکرام اسے یاد کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کو ذہن میں مضبوط کریں گے، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ جائے گی، وہاں سوال جواب ہوں گے، وقت کا بادشاہ بلائے گا، پوچھے گا کیا ہو رہا جناب، وہاں کے جو پنڈت پروہت ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ماننے والے عبادت گزار جو اپنا عقیدہ بگاڑ کے بیٹھے ہیں، وہ بادشاہ کو اکسائیں گے کہ بھائی ذرا عقیدے کے بارے میں پوچھو،
یہ اللہ کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو اب صحابہ اکرام کو بتانا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا کے بیٹے نے، یہ چیز طے ہے۔ آئیے اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا، انہیں ایک اور سورہ واقعہ ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور صاف فرما دیا اذا وقعت الواقعہ، ایک واقعہ ہونے والا ہے بڑا زبردست، لیس لوقعتها کاذبہ، اور کوئی اس کے وقوع کو جھٹلا نہیں سکتا، یعنی آنے والے وقت پر آگے البتہ سوالات یہ ہوں گے، کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، سوالات۔ These are all informative questions۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے، فرق محسوس کیجئے صحابہ اکرام کا، انداز کا، فرما دیا آپ نے، ایک جملہ فرمایا، ایک واقعہ ہونے والا ہے، ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ حضرت علی نے جو سوال کیا وہ یہ نہیں تھا کہ کب ہوگا، کیسا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین کامل تھا کہ سوال کیا تو ڈائریکٹلی مطلب کا سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واقعہ ہوگا، حادثہ ہوگا تو ہوگا، اے اللہ کے رسول بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے بچوں گا اگر میرے ساتھ وہ واقعہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے سینس، ہوش مندی، دانش مندی، عقل مندی، اسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے، لا بعدی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ۔ اس دور میں صحابہ اکرام ذرا طوفانی ہوا چلتی تو بھاگے بھاگے مسجد کو جاتے تھے، طوفانی بارش ہوتی تو مسجد میں جاتے کہیں قیامت نہ آ رہی ہو۔ اور آج سونامی جیسے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ارتھ کویک ہو جاتے ہیں، کانوں پہ ہمارے جو نہیں رہتی، بلکہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جن علاقوں میں وہ دور رہتے ہیں وہ ارے تبصرے ہوتے رہتے ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا واقعی ان علاقوں میں جہاں یہ حادثے ہوتے ہیں وہ لوگ اتنے برے تھے اور ہم لوگ اتنے نیک متقی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی جانب پلٹے، لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرے، بیٹھ کے صرف تبصرے ہو رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا وہ واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور کیسا واقعہ ہے؟ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، زمین ایک بار ہلا ڈالی جائے گی، جیسا بچے غصے میں کسی چیز کو لے کے جھنجھوڑ دیتے ایسا ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، غبار بن کر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 گروہوں میں ہوں گے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں ہم 3 میں سے کون سے گروہ میں ہیں۔ پہلا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ رائٹ ہینڈ والے، سیدھے ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں نیکیاں زیادہ کی ہوں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا کیے ہوں، گناہ کم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے، حقوق العباد کوتاہیاں کمزوریاں عبادات میں ہوں گی جو اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد میں اللہ کوئی معافی نہیں کرے۔ یہ ایک گروپ ہوگا، ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ دوسرا گروپ وَأَصْحَابُ الْمَشَمَةِ، ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کے حکم احکامات کی بھی نافرمانی، عبادات میں کمی ہوتاہی، لوگوں کا حق مار کے کھایا، نقصان پہنچایا، تنگ کیا، بے عزتی کی، لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا ان کو، ان کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے۔ نیک لوگوں میں 2 گروپ ہوں گے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، والسابقون السابقون، جو ہر دور میں آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے وہ صحابہ کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کو ٹائٹل کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کی جو اولاد ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، ہم انہیں تابعین کہتے ہیں، بعد میں ایمان والوں۔ اور جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم ان کو تیسری نسل کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ آج بھی یہ صحابہ اکرام کے درجے کو انسان حاصل کر سکتا ہے،
اللہ نے گنجائش دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے سابقون کے بارے میں اللہ کیا فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بڑے مقرب خاص بندے ہیں. فی جنات النعیم، اللہ ان کے لیے جنت میں جگہ دے گا. سلۃ من الاولین، نبی کے زمانے میں بہت ہے. قلیل من الاخرین، ہر دور میں یہ اس کیلیبر والے ایمان کے لوگ ہر دور میں ہوں گے. ہم لوگ ہیں. غور کیجئے آپ میں اپنے بارے میں، یہ بڑے خصوصی اللہ فرما رہا ہے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ اولئک المقربون. جب یہ آیت پر سے گزرے نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں شامل فرمائے. لیکن صرف ایک بات، صرف خالی دعا مانگ کر شامل فرما اور یہ سمجھیں گے کہ مجھے شامل کر لیا گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں. عمل بھی چاہیے. میں گھر میں بیٹھا رہوں اور آفس کے پروجیکٹس رپورٹس وقت پہ انجام نہ دوں، کمپلیٹ نہ کروں، اور توقع رکھوں کہ بن ٹھن کر جاتا ہوں، پرفیوم لگا کے جاتا ہوں اور حاضری اٹینڈنس وقت پر دیتا ہوں، وقت پر ڈیوٹی کر کے نکل جاتا ہوں، ڈیوٹی نہیں کروں گا، رپورٹ نہیں بناؤں گا، تو کیا خیال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ وہ کمپنی کے مینیجر مجھے ترقی دیں گے یا نوٹس پہ نوٹس دیتے ہوئے جائیں گے، بار بار وارننگ دیتے جائیں گے اور آخر کار ٹرمینیٹ کریں گے؟ تبھی دنیا میں جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو آخرت میں ہم کس طریقے سے. اب ان سابقون کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں سے نوازے گا، اللہ یہاں گرا رہا ہے. یہاں پر سونے چاندی کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے لڑکے، شراب کے بہترین شراب جس میں کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہوگا، مذاق خراب نہیں ہوگا، بو خراب نہیں ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ خیال میں فطور آئے گا. اشارے پر دوڑے دوڑے جتنا چاہیے اتنا ہی لے کر وہ پلائیں گے. لذیذ گوشت ہوگا، پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے انہیں ملے گا. اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں انہیں دنیا کی بیویوں کے علاوہ دی جائیں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان کی وہاں پر خوبی ہوگی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثما، وہ گناہ یا بیہودہ بات کوئی وہاں پر نہیں سنیں گے. جو بات کریں گے ٹھیک ٹھیک کریں گے. اللہم وجعلنا منہم. چلیے دوسرا گروپ نیکوں کا، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ سیدھے ہاتھ والے، یہ جو مقرب سابقون الاولون، ان سے سرسری بس کتاب یوں دیکھا جائے گا اور فرمایا جائے گا جائیے. سرسری طور پر ایک سیکنڈ کے لیے وہ رکیں گے اللہ کے دربار میں، فوری ان سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیا جائے گا. دوسرے ہوں گے تھوڑا حساب کتاب ہوگا، دیکھ پوچھا جائے گا ہاں کیا کیا کر کے آئے. اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں. بہرحال ذری سی تھوڑی سی تفتیش کے بعد، سوال جواب کے بعد اللہ انہیں بھی جنت داخل کرے گا. اللہ فرما رہا ہے بہترین میوہ جات کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ رواں دواں پانی، بہترین ٹیسٹ والا پانی ہوگا، بکس پھلوں میں ہوں گے، اونچی اونچی نشستگاہیں ہوں گی. عورتیں مرد تقریباً یعنی ہم عمر ہوں گے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ ورزین بنا کر رکھے گا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ اپنے شوہروں کی چاہنے والیاں ہوں گی. اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ کیلیبر کے ایمان اصحاب الیمین کتنے ہوں گے؟ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین. نبی کے زمانے میں بھی بہت ہوں گے، بعد کے زمانوں میں بھی بہت ہوں گے. کیا ہم لوگ اس کیٹیگری میں ہیں؟ یہ دو ہی کیٹیگری ہیں جنت کی. دعا کیجیے اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں شامل کر. پھر صرف بات دعا تک نہیں رہے گی، عمل کرنا پڑے گا. تیسری کیٹیگری وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال رجسٹر دیا جائے گا. ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فی سموم و حمیم، لو کی لپٹ اور کھولتا ہوا پانی، کالے دھوئے کے سائے میں، جو نہ جس میں ٹھنڈک ہوگی نہ آرام ہوگا. حالانکہ یہ دنیا میں جب تھے تو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بڑے خوشحال تھے، لیکن بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں علیحدہ بات ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بڑا بدترین سلوک کرتے تھے. اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں کرے گا، بلکہ آخرت پر تو انہیں یقین ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم ہڈیاں
مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیوں کے پنجر باقی رہیں گے، کیا دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے باپ دادا یہ پورے کے پورے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ یہاں قل کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے پیغام پہنچایا، صحابہ کرام نے اپنا پیغام پہنچایا، آج ہمارا دور ہے، ہم کو یہ پیغام غیر مسلموں تک اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ عمل کرو گے تو تمہارا شمار سابقون الاولون میں ہوگا، اس سے ذرا کم کیٹیگری کا کام کرو گے تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، لیکن اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے، بقایا سب جہنمی ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا، انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہونے والو اور جھٹلانے والو، آج تمہارے لیے کھانے کے لیے آگ سے بھری ہوئی دوزخ میں ایک درخت ہوگا، زقوم کا درخت، دیکھنے سے پھل اس کے لال لال دور سے بڑے اچھے نظر آئیں گے، بندہ جا کر ان پھلوں کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالے گا، وہ پھل جیسے ہی پیٹ میں جائے گا اس کی آنتیں اندر گھلنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا میں معلوم کیجئے جنہیں آنتوں کا پرابلم ہو جاتا ہے، جن کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، انہیں کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے آخرت میں یہ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ اور پھر انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور اونٹ کی طرح یہ پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تو ماں باپ کے ذریعے وجود میں آئے، بے شمار کو تو ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، گناہ کے نتیجے میں پیدا ہو گئے، لیکن وجود پہ ایک عورت اور مرد کے اختلاط کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر آئے ہو نا۔ تو یہ تم کو ایک باریک کیڑے سے انسان بنا کر دنیا میں لانے والا کون تھا؟ اس پر غور کرو۔ تم یہ جو نکاح کے بعد عورت اور مرد ملتے ہیں، کیا تم اولاد پیدا کرتے ہو؟ انتم تخلقون ہو ام نحن الخالقون؟ اللہ جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے بھاج کر دیتا ہے، یہ ہم دیتے ہیں، اور پھر ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر۔ جب ہم پہلی بار تمہیں تخلیق کر سکتے ہیں، تمہاری دنیا میں لا سکتے ہیں، تو دوبارہ ہم کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ سبق کیوں نہیں لیتے؟ اب یہاں سے غور و خوض کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اللہ مثالیں دے کر پوچھ رہا ہے کہ انسان کی پیدائش میں اور ایک بیج سے ایک فصل اور ایک درخت کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ کا سوال دیکھیے، افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے فصل ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہیں؟ بتائیے، ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ کسان نے کیا کیا؟ مٹی کھودی، نرم کی، بیج اس میں بو دیے، اوپر سے پھر مٹی ڈال دی، بہت سے بہت کھاد ڈالی، پانی دیا، اندر بیج کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بڑھتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا نا، نہ دوربین کے ذریعے اس کو نگرانی کرایا، باوجود ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس لیٹسٹ مشینری ہے، اور وہ زمین میں وہ مشین لگا کر اسکیننگ مشین کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ دانہ کس طریقے سے کونپل نکال رہا ہے، وہ کونپل آگے بڑھ کر درخت بن رہی، اس میں سے پھل پھلاری بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی سمندر کا کڑوا پانی ہے، اللہ اسے بخارات کی شکل میں، ویپرز کی شکل میں اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر بادلوں کے انداز میں ڈھال کر بارش کے ذریعے دوبارہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو برسانے والے ہم ہیں کیا تم ہو؟ بتاؤ۔ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ کا درخت، پہلے تو درخت تھا، پھر پتھر نکلا، آج لیٹسٹ ترین چیزیں تمہارے لائٹر تمہارے پاس بن چکے ہیں۔ انتم انشاتم شجرتا نحن منشؤون، اس کا درخت پیدا کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہیں؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ جب بھی اس قسم کی آتا ہے فوری اس آیت پر جواب دیجئے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر فرما رہا ہے، قسم ہے تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھے تو بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ایک بلند پایا کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے
پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتے. اس کا حکم ہے کہ ہمیشہ جب بھی چھوئیں طہارت سے ہوں، باوضو ہوں عام آدمی. اسے کہ کس کا کلام ہے؟ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، کائنات کے رب کا. افبی حاضل حدیث انتم مدینون، کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی کر رہے ہو جبکہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، کوئی تمہارا حکمران نہیں ہے، کوئی تم پر جان مال کے تمہاری زندگی موت کا مالک نہیں ہے، تو ایک کام کرو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب کسی تمہارے خاندان میں کوئی مرتا ہو، جان حلقتا آتی ہو، تم سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، حالانکہ جب تم اس کے قریب ہوتے ہو تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لاؤ اس کو، بچا لو اس کی روح کو نکلنے سے، روک لو. بڑے بڑے فوجیوں کو بلا لو، فوجیں کھڑا کر لو، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا کر روک لو. بڑے سے بڑے دنیا کے انسان جو دنیا میں شہنشاہ، بڑی بڑی سپر پاور کے بادشاہ، پریسیڈنٹ گزر چکے ہیں، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی، لیکن سب کے سامنے ان کی روح نکال لی گئی اور چلے گئی. ابھی جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے پھر اللہ گنا رہا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ اگر نیک بندہ ہوگا جنت فی جنت و نعیم، اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، اصحاب یمین ہوگا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اس پر بھی سلامتی کہیں گے فرشتے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. اس کے برخلاف وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہ جو جھٹلانے والے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کی تواضع ہوگی فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی سے، وہ تسلیۃ جحیم، اور جہنم کی بھیانک آگ میں انہیں جھونکا جائے گا. یہ کلام ہم نے اپنے نبی پر نازل ہوا کیا ہے، لہذا ان ھذا لہو الحق الیقین، یقینی طور پر یہ حق بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ. مکہ مکرمہ ہے، چھٹے سال میں اب صحابہ اکرام کا پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، بہت مار پیٹ ہو رہی ہے. اللہ کی طرف سے اب اشارہ ملنے والا ہے کہ اگر یہ مار پیٹ برداشت نہیں ہو سکتی تو آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. اگلی بار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورۃ البروج جو موجودہ قرآن پر 85 نمبر پر اور سورہ کہف موجودہ قرآن میں 18 نمبر پر ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.